اور ہم نے گفتگو کر لی، ان کی عبادت کے اوپر بھی گفتگو کر لی، اور حضرت میں چاہوں گا تھوڑی سی ان کی نا حیا کے اوپر گفتگو کر لیں، چونکہ اس کے حوالے سے آقا علیہ السلام کے بھی کافی سارے ارشادات ہیں، باقی صحابہ کرام کے بھی کافی سارے ارشادات ہیں آپ کی حیا کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا کلام کر لیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حیا کے بارے میں تو بیان کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی حیا عطا فرمائے، کیونکہ آج کل یہ سلسلہ بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے، بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر بھی آ رہے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے حیا کے حوالے سے کہ ہمارے اسلاف کس طرح حیا فرماتے تھے، ان کے اندر کتنی حیا تھی، اور آج ہم کس جگہ پہنچ گئے، ہم کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور سب سے زیادہ معزز اور مکرم حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ باحیا عثمان غنی ہیں۔ اور پھر دوسری روایت پہ حضرت سیدنا ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے بھی راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو سب سے زیادہ باحیا انسان ہیں وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان ہیں، حضرت سیدنا عثمان بن عفان ہیں۔ اور حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی شدت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ تو ہیں باہر بھی حیا نہیں کرتے، لیکن آپ وہ ہستی ہیں کہ کمرے میں ہوتے، دروازہ بند ہوتا، آپ غسل کرنے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے، لباس پہنے رکھتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی حیا کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے اپنی کمر سیدھی نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی حیا فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیا اتنی کمال درجے تک کی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ بھی بڑی سننے والی بات اور بڑی مزے والی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے بھی راوی وہی ہیں، فرماتے ہیں کہ قریش کے 3 شخصوں کے چہرے سب سے زیادہ منور، سب سے زیادہ روشن اور پیارے ہیں، سب سے زیادہ منور، روشن اور پیارے ہیں، اور ان کے اخلاق بھی سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ تم سے بات کریں تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، جب تم ان سے بات کرو تو وہ تمہیں جھٹلائیں گے نہیں، اور ان میں جو سب سے پہلی ہستی ہے وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری ہستی امین امت حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ ہیں۔ اب یہ 3 ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ امت میں ان کے چہرے سب سے زیادہ روشن ہیں، سب سے اچھے اخلاق ہیں، اور سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں کتنے پیارے وصف ہیں۔ صبر آپ کا وصف ہے، اسی طرح رائے خدا میں خرچ کرنا آپ کا وصف ہے، اسی طرح دیکھیں یہ جو حیا والا وصف ہے کتنا کمال درجے کا ہے۔ لوگ باہر نکل کر حیا کو بھول جاتے ہیں۔ میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی غلط معنی میں نہ لیں۔ یہ ایک دکان میں ایک علامہ صاحب کھڑے تھے، میرے دیکھنے کی بات ہے، ایک عورت آئی، وہ علامہ صاحب کو کہتی ہے آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا؟ اس نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا۔ علامہ صاحب نے بھی اسے جواب بہت پیارا دیا، تو میں جواب آپ سب کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، کیونکہ اس میں بھی بہت بڑا سبق ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا؟ آپ وائرس پھیلا رہے ہو۔ حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا ان کو کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ وائرس پھیلا رہے ہو، آپ نے ماسک کیوں نہیں پہنا ہوا؟ علامہ صاحب نے کہا کہ آپ نے دوپٹہ کیوں نہیں پہنا ہوا؟ آپ کا تو وائرس ہے حقیقی ہے، میرے کا تو پتہ نہیں پھیل رہا ہے یا نہیں۔ آپ نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوا، اس سے کتنا وائرس پھیل رہا ہے۔
اور یہ تو وہ وائرس ہے، اگر کورونا وائرس مجھے ہو بھی تب بھی اس سے بیماری سے اگر زیادہ گئی تو جان جائے گی، لیکن آپ نے جو دوپٹہ نہیں پہنا ہوا اس سے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ تو آپ جس وائرس کا شکار ہیں آپ اس کو دور فرمائیں، حیا فرمائیں۔ تو میں ہر بندے سے، ہر اس بندے سے کہ جو بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور حیا کے خلاف بینر اٹھا کر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے بھی مسلمان ہیں، اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اسلام پر چلو، اسلام نے جو احکام بتائے ہیں ان پر چلو۔ ان کے مخالف بندہ بینر اٹھانا شروع کر دے کہ اے میں مسلمان اور اسلام کے خلاف، اور معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ اکرام کے خلاف، حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اور ان لوگوں کو لوگ کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ انتہا درجے کے جاہل لوگ ہیں جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسلام کے حکام کیا ہیں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسی کے بارے میں معاذ اللہ استغفر اللہ برے الفاظ لکھنا، اسی کے دین کا مذاق اڑانا۔ آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے، اتنی بھی آپ کے اندر عقل نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مسلمان تصور کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا مسلمان ہونا بھی ظاہر کرتے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ کام اتنے برے کہ الحیاء من الایمان، ایمان میں یہ حیا ہے، حیا جو ہے یہ ایمان سے ہے۔ بندے کے اندر ایمان ہوگا تو اس کے اندر حیا ہوگی، جس کے اندر حیا ہی نہیں ہے اس کا ایمان کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے، اب یہ عورتیں غور سے سنیں کیونکہ یہ بات صرف عورتوں کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کو لٹکا ہوا دیکھا، ان کو لٹکایا ہوا تھا اور کینچیوں سے ان کے جسم کو کاٹا جا رہا تھا، کینچیوں سے ان کے جسم کو کاٹا جا رہا تھا۔ وہ بندہ کتنا بدبخت ہے، کتنا بے شرم ہے، اس کے اندر کتنی تھوڑی سی بھی اگر حیا ہو دنیا کی لالچ کی وجہ سے، اور ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ جن کے اندر کوئی حیا ہے، نہ جن کے سسٹم کا پتہ ہے، کوئی نہ حیا نہ کوئی بات ان کے اندر، ہر معاملے میں وہ فارغ لوگ ہیں، اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اسلام کے مخالف اتنا آگے بڑھ جائیں۔ دیکھیں دنیا میں یہ تھوڑا سا مال اور یہ تھوڑے سے درم و دینار اور یہ چیزیں آپ کو اگر ملتی بھی ہیں تو یہ آپ کے مرنے تک ہیں، آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کچھ عورتوں کو لٹکایا گیا تھا، ان کے جسم کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اس نیت سے گھروں سے نکلتی تھی کہ انہیں غیر مرد دیکھیں، یہ بے حیائی پھیلانے والی عورتیں ہیں۔ تو بے حیائی پھیلانے والی عورتوں کا یہ ایک انجام آپ نے سنا ہے، ابھی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کے پیش نظر آپ بھی کوشش فرمائیں، دنیا کے معاملات کو ترک کریں، اپنی آخرت پر نظر رکھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور خود بھی حیا فرمائیں، اپنے بچیوں کو، بچوں کو، سب کو حیا سکھائیں۔